hadir, Allah hadir, Allah hadir, Allahu Akbar, Allahu Akbar semakin jelas. دوستو آسمان میں حضرت امام حسین کا ایسا معجزہ دیکھا گیا جسے دیکھ کر پوری دنیا حیران رہ گئی، اور یہی نہیں، امام حسین کے اس معجزے کو دیکھ کر یقیناً آپ لوگ بھی حیران رہ جائیں گے اور دنگ رہ جائیں گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے، آپ اسے آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور سب سے پہلے حضرت امام حسین کی محبت میں اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں، اور کمنٹ باکس میں یا حسین لکھ کر اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت امام حسین کون ہیں اور آپ کا مرتبہ کیا ہے، پھر ہم آپ کو حضرت امام حسین کے اس معجزے کے بارے میں بھی بتائیں گے جو حال ہی میں 10 محرم کے دن دیکھا گیا۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو حضرت امام حسین اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی اور پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں، یعنی اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے ہیں۔ آپ کی ولادت 5 شعبان 4 ہجری یعنی 8 جنوری 2026 عیسوی کو مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ حضرت امام حسین کی فضیلت اور مرتبے کا اندازہ ہم کیا لگا سکتے ہیں، جن کے بارے میں خود اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور یہی نہیں، جب بھی اللہ کے پیارے نبی کو حضرت امام حسین کے رونے کی آواز سنائی دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے فاطمہ حسین کو نہ رلاؤ، کیونکہ حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، حسن اور حسین میری دنیا کے 2 پھول ہیں، مگر افسوس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی پھولوں کو ظالموں نے 10 محرم کے دن کربلا کے میدان میں نہایت ہی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا تھا۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ جب ظالموں نے حضرت امام حسین کا سر مبارک تن سے جدا کیا ہوگا تو اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزری ہوگی، یہ سوچ کر ہی روح کانپ جاتی ہے۔ دوستو تاریخ میں لکھا ہے کہ جیسی جنگ کربلا کے میدان میں لڑی گئی تھی، ایسی جنگ نہ اس سے پہلے کبھی لڑی گئی تھی اور نہ ہی آئندہ کبھی لڑی جائے گی، کیونکہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 3000 کا لشکر تھا اور دوسری طرف حضرت امام حسین کے ساتھ صرف 72 افراد تھے، جن میں عورتیں، بچے، بوڑھے اور بیمار لوگ بھی شامل تھے۔ مگر کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے لشکر کے ساتھ اللہ کی ایک خاص مدد تھی، اسی وجہ سے یہ 72 افراد 3000 کے لشکر کے مقابلے میں ڈٹے رہے۔ دوستو واقعہ کربلا کے بعد ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت ادب کے ساتھ عرض کرنے لگا، اے امام وقت، آپ کربلا کے میدان میں موجود تھے۔ ہم نے سنا ہے کہ جب حضرت امام حسین گھوڑے کے زین سے زمین پر آئے تو ذوالجناح آپ کا طواف کر رہا تھا اور زور زور سے کچھ کہہ رہا تھا۔ آپ ہمیں بتائیے کہ اس وقت وہ گھوڑا حضرت امام حسین سے کیا کہہ رہا تھا۔ یہ سنتے ہی حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ زاروں قطار رونے لگے اور فرمانے لگے، اے شخص، جب حضرت امام حسین گھوڑے سے زمین پر آئے تو ذوالجناح آپ کا طواف کرنے لگا تاکہ دشمنوں کا کوئی تیر یا نیزہ آپ کے جسم مبارک تک نہ پہنچ سکے۔ دشمنوں کی طرف سے آنے والے تیروں کو وہ اپنے جسم پر سہتا رہا۔ اس وقت ذوالجناح کے جسم پر کوئی ایسی جگہ باقی نہیں تھی جہاں تیر نہ لگا ہو۔ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس وقت ذوالجناح گویا دشمنوں کو ملامت کر رہا تھا کہ افسوس تم پر، تم اپنے ہی رسول کے نواسے کو شہید کر رہے ہو۔ پھر اس شخص نے پوچھا، اے نواسائے رسول، کیا اس وقت ذوالجناح اور بھی کچھ کہہ رہا تھا؟ یہ سنتے ہی حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ چیخ چیخ کر رونے لگے اور فرمایا،
اے شخص، وہ گویا عرض کر رہا تھا، اے میرے آقا حسین، ایک مرتبہ پھر میری پشت پر سوار ہو جائیں، میں آپ کو اتنی دور لے جاؤں گا کہ کسی ظالم کا تیر آپ تک نہ پہنچ سکے۔ یہ سن کر میرے دادا حضرت امام حسین نے فرمایا، اے ذوالجناح، تم خیموں کی طرف چلے جاؤ اور جا کر میری بہنوں اور بیٹیوں کو بتا دو کہ تمہارا حسین اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ ذوالجناح خیموں کی طرف دوڑا اور جا کر خیموں کے باہر زور زور سے آوازیں لگانے لگا۔ خیموں میں موجود خواتین نے سمجھا کہ شاید ہمارے مولا حسین واپس آ گئے ہیں، لیکن جب وہ باہر آئے تو دیکھا کہ سواری تو موجود ہے مگر اس پر سوار کوئی نہیں، اور امام حسین کا گھوڑا تیروں اور نیزوں کے زخموں سے چور چور ہے۔ یہ منظر دیکھ کر سب رونے لگے۔ اتنے میں بی بی سکینہ دوڑتی ہوئی ذوالجناح کے پاس آئیں اور کہنے لگی، اے میرے بابا کے گھوڑے، مجھے یہ بتا کہ جب میرے بابا میدان کربلا کی طرف جا رہے تھے تو وہ پیاسے تھے، کیا میرے بابا نے پانی پی لیا تھا یا ان لوگوں نے انہیں پیاسا ہی شہید کر دیا؟ یہ سن کر ذوالجناح زور زور سے ہنہنانے لگا۔ یہ دیکھ کر خیموں میں موجود خواتین پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور ہر طرف یا حسین کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ پھر بی بی سکینہ نے فرمایا، اے میرے بابا کے گھوڑے، تمہاری یہ جھکی ہوئی زین اور تمہارے یہ زخم بتا رہے ہیں کہ میرے بابا گھوڑے سے اترے نہیں بلکہ زمین پر گرا دیے گئے تھے۔ دوستو، پھر اس شخص نے پوچھا، اے نواسائے رسول، پھر اس ذوالجناح کا کیا ہوا؟ وہ کہاں گیا؟ یہ سن کر حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کے بعد یزیدی لشکر ذوالجناح کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا تھا، لیکن ذوالجناح نے اپنے آپ کو دریائے فرات کے حوالے کر دیا۔ گویا وہ کہہ رہا تھا کہ جب میرا سوار ہی نہیں رہا تو اب میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اب ہم آپ کو حضرت امام حسین کے اس معجزے کے بارے میں بتاتے ہیں جو حال ہی میں دیکھنے کو ملا۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیوں اور قدرتوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن اکثر لوگ اس وقت تک یقین نہیں کرتے جب تک اپنی آنکھوں سے کوئی چیز نہ دیکھ لے، کیونکہ بہت سے لوگ ہر بات کے لیے دلیل اور ثبوت مانگتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی ایسی نشانیاں دکھاتا ہے کہ لوگوں کے دل حیرت سے بھر جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے قائم کیا، سورج اور چاند کو مقرر نظام پر چلایا اور راستوں کی پہچان کے لیے ستارے بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اتنی عظیم ہے کہ پوری کائنات اس کے حکم کے تابع ہیں۔ دوستو، اب ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جسے دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ بھارت کے شہر حیدرآباد کے قریب ایک ایسا گاؤں بتایا جاتا ہے جہاں تقریباً 70% ہندو اور 30% مسلمان آباد ہیں۔ 10 محرم کا دن تھا۔ اس دن مختلف مقامات پر حضرت امام حسین کی یاد میں ماتمی جلوس نکالے جا رہے تھے اور ہر طرف یا حسین کی صدائیں سنائی دے رہی تھی۔ اسی طرح اس گاؤں کے مسلمان بھی حضرت امام حسین کی یاد میں جلوس نکال رہے تھے۔ دوسری طرف کچھ لوگ اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ شام کا وقت تھا۔ اچانک ایک شخص کی نظر آسمان کی طرف گئی۔ اس نے آسمان میں کوئی عجیب منظر دیکھا تو حیران رہ گیا اور زور زور سے دوسروں کو آواز دینے لگا۔ اسی طرح اس گاؤں کے مسلمان بھی حضرت امام حسین کی یاد میں جلوس نکال رہے تھے۔ دوسری طرف کچھ لوگ اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ شام کا وقت تھا۔ اچانک ایک شخص کی نظر آسمان کی طرف گئی۔ اس نے آسمان میں کوئی عجیب منظر دیکھا تو حیران رہ گیا اور زور زور سے دوسروں کو آوازیں دینے لگا۔ اس کی آواز سن کر آس پاس کے لوگ بھی جمع ہو گئے اور سب کی نظریں آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔ لوگوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے آسمان میں ایک گھوڑا تیزی سے دوڑ رہا ہو اور اس پر کوئی سواری بھی موجود ہو۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے اور ایک دوسرے کو آوازیں دے کر بلانے لگے۔ ایک طرف ان کے کانوں میں یا حسین کی صدائیں گونج رہی تھی اور دوسری طرف وہ آسمان میں یہ حیران کن منظر دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد وہ لوگ گاؤں کی طرف گئے اور جلوس میں شامل مسلمانوں کو یہ بات بتانے لگے۔ مسلمانوں نے ان سے کہا، آج 10 محرم کا دن ہے، آج ہی کے دن
کربلا میں حضرت امام حسین شہید ہوئے تھے، اسی لیے لوگ ان کی یاد تازہ کرتے ہیں اور ان کی قربانی کو یاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہاں موجود لوگ حضرت امام حسین کی عظیم قربانیوں کا ذکر کرنے لگے اور ان کی یاد میں عقیدت کا اظہار کرنے لگے۔ دوستو، سچ یہ ہے کہ حضرت امام حسین کی قربانی آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے حق، انصاف اور صبر کی ایک عظیم مثال ہے۔ اسی وجہ سے جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے تو لوگ کربلا کی یاد تازہ کرتے ہیں اور حضرت امام حسین کی عظیم قربانی کو یاد کرتے ہیں۔ اگر حضرت امام حسین دین اسلام کی سربلندی اور حق و سچ کے لیے قربانی نہ دیتے تو تاریخ کا رخ شاید کچھ اور ہوتا۔ اسی لیے آج بھی دنیا بھر کے مسلمان آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو بھی حضرت امام حسین سے محبت ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں یا حسین لکھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ دوستو، محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، لیکن اسی مہینے کی 10 تاریخ کو حضرت امام حسین نے حق اور انصاف کے لیے اپنی جان اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے جب بھی محرم آتا ہے تو ہر انسان کے ذہن میں کربلا کا دردناک واقعہ تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت امام حسین اور کربلا کے شہداء کی یاد میں بہت سی جگہوں پر مجالس، جلوس اور دیگر پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ دوستو، محرم کا مہینہ آتے ہی دنیا بھر کے وہ مسلمان جو اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، وہ لنگر، نیاز، سبیل اور مجالس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ امام عالی مقام حضرت امام حسین کی یاد میں غم مناتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ان خوش نصیب لوگوں میں پاکستان کے فنکاروں کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے بھی کئی مشہور اداکار شامل ہیں۔ جی ہاں دوستو، آج ہم آپ کو ہندوستان کے ایسے 10 مشہور اداکاروں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کا تعلق شیعہ مکتب فکر سے بتایا جاتا ہے اور جو محرم کے مہینے میں لنگر، نیاز، مجالس کا اہتمام کرتے ہیں۔ نمبر 10، دوستو، جاوید جعفری بالی ووڈ کے مشہور اداکار، کامیڈین اور ڈانسر ہیں۔ انہوں نے 1980 کی دہائی سے لے کر آج تک بے شمار فلموں میں کام کیا ہے۔ ان کی پیدائش 4 دسمبر 1962 کو ممبئی میں ہوئی تھی۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 62 سال ہے۔ جاوید جعفری کا پورا نام سید جاوید احمد جعفری ہے۔ آپ نے انہیں اکثر فلموں اور ٹی وی پروگراموں میں لوگوں کو ہنسانے والے کرداروں میں دیکھا ہوگا، لیکن حقیقی زندگی میں وہ ایک سنجیدہ اور باوقار شخصیت کے مالک سمجھے جاتے ہیں۔ محرم کے دنوں میں وہ امام حسین کی یاد میں ہونے والی تقریبات میں شرکت کرتے ہیں اور اہل بیت سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ نمبر 9، علی اصغر۔ دوستو، علی اصغر ہندوستان کے مشہور اداکار اور کامیڈین ہیں۔ انہوں نے بہت سی فلموں، ڈراموں اور ٹی وی شوز میں کام کیا ہے۔ ان کا پورا نام سید علی اصغر ہیں۔ ان کی پیدائش 7 دسمبر 1970 کو ممبئی میں ہوئی تھی اور اس وقت ان کی عمر تقریباً 55 سال ہے۔ علی اصغر کئی مرتبہ اپنے مذہبی پس منظر کے بارے میں بات کر چکے ہیں۔ محرم کے مہینے میں وہ ان کا خاندان لنگر، نیاز، سبیل اور مجالس کا اہتمام کرتے ہیں۔ وہ امام حسین سے عقیدت رکھتے ہیں اور ان کی قربانی کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ نمبر 8، مہیش بھٹ۔ دوستو، مہیش بھٹ ہندوستان کے مشہور فلم ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور اسکرپٹ رائٹر ہیں۔ انہوں نے کئی دہائیوں تک فلمی دنیا میں کام کیا اور بہت سی کامیاب فلمیں بنائیں۔ مہیش بھٹ کی پیدائش 20 ستمبر 1948 کو ممبئی میں ہوئی۔ ان کے والد ہندو تھے جبکہ والدہ ایک مسلمان خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ بعد میں انہوں نے سونی رازدار سے شادی کر لی۔ مختلف انٹرویو میں وہ مذہب اور روحانیت کے موضوعات پر اپنی دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں۔ محرم کے دنوں میں بھی وہ امام حسین کی قربانی کا ذکر احترام کے ساتھ کرتے ہیں۔ نمبر 7، عمران ہاشمی۔ دوستو، عمران ہاشمی بالی ووڈ کے مشہور اداکار ہیں۔ انہوں نے فٹ پاتھ، مرڈر، زہر اور آوارہ پن جیسی کامیاب فلموں میں
کام کیا ہے۔ ان کی پیدائش 24 مارچ 1979 کو ممبئی میں ہوئی تھی۔ ان کا پورا نام سید عمران انور ہاشمی ہے۔ عمران ہاشمی کا تعلق ایک مشہور فلمی خاندان سے ہیں۔ مہیش بھٹ ان کے رشتہ دار ہیں۔ عمران ہاشمی اپنی ذاتی زندگی کو عام طور پر میڈیا سے دور رکھتے ہیں، لیکن وہ اہل بیت سے عقیدت رکھتے ہیں اور محرم کے مہینے میں امام حسین کی یاد میں ہونے والی تقریبات میں دلچسپی لیتے ہیں۔ نمبر 6، زاہد خان۔ دوستو، زاہد خان بالی ووڈ کے مشہور اداکار اور پروڈیوسر ہیں۔ انہوں نے 2000 کی دہائی میں کئی فلموں میں کام کیا۔ ان کی پیدائش 5 جولائی 1980 کو ممبئی میں ہوئی تھی۔ زاہد خان کے والد سنجے خان فلمی دنیا کے معروف اداکار اور ڈائریکٹر رہے ہیں۔ زاہد خان ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جہاں مختلف ثقافتوں اور روایات کو اہمیت دی جاتی ہے۔ محرم کے دنوں میں وہ بھی امام حسین کی قربانی کو یاد کرتے ہیں اور اہل بیت کے احترام کا اظہار کرتے ہیں۔ نمبر 5، شبانہ اعظمی۔ دوستو، شبانہ اعظمی ہندوستان کی مشہور اداکارہ اور سماجی کارکن ہیں۔ انہوں نے 1974 سے لے کر آج تک بے شمار فلموں میں کام کیا ہے۔ ان کی پیدائش 18 ستمبر 1950 کو حیدرآباد میں ہوئی تھی۔ ان کے والد معروف شاعر کیفی اعظمی تھے، جبکہ والدہ شوکت اعظمی ایک مشہور اداکارہ تھی۔ شبانہ اعظمی اپنے خاندان اور ثقافتی روایات پر فخر کرتی ہیں۔ محرم کے مہینے میں وہ امام حسین کی قربانی اور اہل بیت کی یاد کو عقیدت کے ساتھ یاد کرتی ہے۔ نمبر 4، سنجے دت۔ دوستو، سنجے دت بالی ووڈ کے مشہور اداکار، پروڈیوسر اور گلوکار ہیں۔ انہوں نے 1981 سے لے کر آج تک بے شمار کامیاب فلموں میں کام کیا ہے۔ سنجے دت کی پیدائش 29 جولائی 1959 کو ممبئی میں ہوئی تھی۔ ان کے والد سنیل دت اور والدہ نرگس دت تھی۔ سنیل دت ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئے جہاں مختلف مذہبی روایات اور ثقافتوں کا احترام کیا جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے والدین کی تعلیمات اور انسان دوستی کے نظریات کو اہمیت دیتے رہے ہیں۔ محرم کے دنوں میں بھی وہ حضرت امام حسین کی عظیم قربانی کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کی یاد میں ہونے والی تقریبات کا ذکر عزت و احترام کے ساتھ کرتے ہیں۔ نمبر 3، تبو۔ دوستو، تبو بالی ووڈ کی مشہور اور باصلاحیت اداکارہ ہیں۔ ان کا اصل نام تبسم فاطمہ ہاشمی ہے۔ ان کی پیدائش 4 نومبر 1971 کو حیدرآباد میں ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے فلمی کیریئر میں بے شمار کامیاب فلموں میں کام کیا ہے اور اپنی اداکاری سے لاکھوں لوگوں کے دل جیت لیے ہیں۔ تبو اپنی ذاتی زندگی کو ہمیشہ میڈیا سے دور رکھتی ہے۔ وہ اپنے خاندان کی روایات اور اقتدار کا احترام کرتی ہیں۔ محرم کے مہینے میں حضرت امام حسین اور اہل بیت کی یاد کو عقیدت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے اور تبو بھی اس یاد کو احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ نمبر 2، فرح ناز ہاشمی۔ دوستو، فرح ناز ہاشمی بالی ووڈ کی معروف اداکارہ رہی ہیں۔ ان کی پیدائش 9 دسمبر 1968 کو حیدرآباد میں ہوئی تھی۔ انہوں نے 1980 اور 1990 کی دہائی میں کئی مشہور فلموں میں کام کیا ہے۔ فرح ناز کا تعلق ایک معروف فلمی خاندان سے ہیں۔ تبو ان کی چھوٹی بہن ہیں، جبکہ شبانہ اعظمی ان کی خالہ ہیں۔ اپنی نجی زندگی کو زیادہ نمایاں نہیں کرتی، لیکن وہ اپنے خاندانی اور مذہبی پس منظر سے وابستگی رکھتی ہے اور اہل بیت کے احترام کو اہم سمجھتی ہے۔ نمبر 1، سلیم مرچنٹ۔ دوستو، سلیم مرچنٹ ہندوستان کے مشہور موسیقی کار، گلوکار اور میوزک ڈائریکٹر ہیں۔ وہ اپنے بھائی سلیمان مرچنٹ کے ساتھ سلیم سلیمان کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ سلیم مرچنٹ کی پیدائش 9 مارچ 1974 کو ممبئی میں ہوئی تھی۔ وہ کئی دہائیوں سے موسیقی کی دنیا سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے فلمی گانوں کے علاوہ حمد، نعت، منقبت پیش کیے ہیں۔ محرم کے مہینے میں وہ حضرت امام حسین کی یاد میں منعقد ہونے والی مجالس اور دیگر مذہبی تقریبات میں دلچسپی لیتے ہیں اور اہل بیت سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ دوستو، یہ تھے وہ 10 مشہور فنکار جن کے بارے میں مختلف ذرائع میں کہا جاتا ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ اب آئیے حضرت امام حسین کی
عظمت، ان کے مقام اور ان سے منسوب ایک مشہور واقعہ کا ذکر کرتے ہیں۔ دوستو، حضرت امام حسین اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے فرزند تھے۔ آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے نواسوں حضرت حسن اور حسین سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ حضرت امام حسین نے دین اسلام کی سربلندی اور حق و سچائی کے لیے عظیم قربانی دی۔ کربلا کے میدان میں آپ نے ظلم کے سامنے جھکنے کے بجائے حق کا ساتھ دیا اور اپنے اہل خانہ اور ساتھیوں کے ساتھ عظیم قربانی پیش کی۔ 10 محرم 61 ہجری کو میدان کربلا میں حضرت امام حسین اور ان کے ساتھی شہید ہوئے۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک نہایت اہم اور دردناک باب سمجھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے دنیا بھر کے مسلمان محرم کے مہینے میں کربلا کے شہداء کو یاد کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ کربلا کا پیغام صرف غم نہیں بلکہ صبر، حق، انصاف، ہمت اور قربانی کا پیغام بھی ہے۔ حضرت امام حسین نے یہ سبق دیا کہ حق کے راستے پر ثابت قدم رہنا چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ دوستو، کربلا کا واقعہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ حق اور باطل کے درمیان ہونے والی ایک عظیم جد و جہد کی یادگار ہے۔ آج بھی جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو دنیا بھر کے مسلمان حضرت امام حسین اور ان کے وفادار ساتھیوں کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں ایک طرف ہزاروں کا لشکر تھا اور دوسری طرف حضرت امام حسین کے ساتھ چند وفادار ساتھی تھے، لیکن تعداد کی کمی کے باوجود انہوں نے حق کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ انہوں نے ظلم کے سامنے سر جھکانے کے بجائے عزت کے ساتھ شہادت کو قبول کیا۔ دوستو، کربلا کے واقعات سے متعلق مختلف علاقوں میں بہت سی روایات اور حکایات بھی بیان کی جاتی ہے۔ ان میں سے بعض تاریخی طور پر ثابت ہیں اور بعض عوامی روایات کی صورت میں مشہور ہیں۔ لوگ ان روایات کو عقیدت اور محبت کی وجہ سے بیان کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک مشہور روایت حضرت امام حسین کے گھوڑے ذوالجناح کے بارے میں بیان کی جاتی ہے۔ روایت کے مطابق جب حضرت امام حسین میدان کربلا میں شہید ہوئے تو ذوالجناح خیموں کی طرف واپس آیا۔ جب اہل بیت نے گھوڑے کو زخمی حالت میں دیکھا تو وہ بہت غمگین ہوئے اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ میدان کربلا میں بہت بڑا سانحہ پیش آ چکا ہے۔ اس روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سکینہ اپنے والد حضرت امام حسین کو یاد کر کے روتی تھیں اور ذوالجناح کو دیکھ کر ان کی جدائی کا غم مزید بڑھ جاتا تھا۔ یہ واقعات اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے دلوں کو آج بھی غمگین کر دیتے ہیں۔ اس روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سکینہ اپنے والد حضرت امام حسین کو یاد کر کے روتی تھیں اور ذوالجناح کو دیکھ کر ان کی جدائی کا غم مزید بڑھ جاتا تھا۔ یہ واقعات اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے دلوں کو آج بھی غمگین کر دیتے ہیں۔ دوستو، دنیا بھر میں بہت سے لوگ حضرت امام حسین سے اپنی محبت کا اظہار مختلف طریقوں سے کرتے ہیں۔ کوئی ان کی سیرت پڑھتا ہے، کوئی ان کی قربانی کا ذکر کرتا ہے، کوئی مجالس میں شرکت کرتا ہے اور کوئی ان کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ اسی طرح مختلف علاقوں میں لوگ بعض غیر معمولی واقعات کو حضرت امام حسین سے منسوب کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض لوگ آسمان میں عجیب بادلوں کی شکلیں، روشنیوں کے مناظر یا دیگر قدرتی مناظر دیکھ کر انہیں کرامات یا معجزہ قرار دیتے ہیں۔ البتہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کسی بھی واقعے کو معجزہ یا کرامات قرار دینے کے لیے مضبوط اور قابل اعتماد ثبوت ضروری ہوتے ہیں۔ اسلام میں اصل اہمیت حضرت امام حسین کی تعلیمات، ان کے کردار اور ان کی قربانی کو حاصل ہے، نہ کہ غیر مصدقہ کہانیوں کو۔ حضرت امام حسین نے ہمیں سکھایا کہ حق بات پر ڈٹے رہنا چاہیے، مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے، ظلم کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا بھر میں کروڑوں لوگ حضرت امام حسین کو محبت اور احترام سے یاد کرتے ہیں۔ کربلا کا پیغام
آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ حضرت امام حسین کی قربانی نے انسانیت کو یہ سبق دیا کہ عزت اور سچائی کے ساتھ جینا ہی اصل کامیابی ہے۔ محرم کا مہینہ ہمیں صبر، قربانی، ایثار، وفاداری اور حق کی حمایت کا درس دیتا ہے۔ اسی لیے ہر سال جب محرم آتا ہے تو لوگ حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کو یاد کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت امام حسین اور اہل بیت اطہار کی سچی محبت نصیب فرمائیں، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں حق اور انصاف کے راستے پر چلنے والا بنائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔